يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا واپس آجا بھلی رایا جڑی راہ چلی آئی اور نہیں تینوں ایسا ستارہ دساں ہو سے زندگی بھر گمراہ نہیں سبحان اللہ تے ایک کو رستہ جنت جاندہ ہے تے ایک کو رستہ جنت جاندہ ہے او کسے ہور دے بل تو جا نہیں اللہ کو کسی اور دے کول شفا نہیں حمد و ثنا دلائی اللہ رب العزت دی ذات پاک ہے بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم خطیب اعظم طبیب اعظم سید الاولین والآخرین امام الکل میرے اور تہاڈے دلان دی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے خاص معزز سامعین حضرات جدوں تو محفل کا آغاز ہویا ہے تمام سامعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعریف اور آپ دی مدحت اور آپ دے بیانات سن رہے ہیں میں طالب علم اپنے شیخ دے انتظار تک انشاءاللہ چند گزارشات کرنا چاہنا تسی اس محفل دے اندر آئے ہو کچھ نہ کچھ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لے کے جاؤ کہ میرے پیغمبر دنیا دے اندر آئے آپ علیہ السلام کی پیغام لے کے آئے مشکات المصحبی دے اندر حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا جدو میں مبعوث ہویا نبی بن کے آیا میری مثال اور تہاڈی مثال پتنگاں دی سی کہ جڑے جہنم دے کنارے دے کھڑے ہوئے سی میں تہانوں پکڑ کے پیچھے کر رہا سی اور تسی جہنم دے اندر گرتے پے سی تو حضرات بات سمجھ آئی کہ میرے آقا دا آن دا مقصد ہی ہے کہ لوگاں جہنم تو بچایا جائے اور جنت دے پلیٹ فارم دے چلایا جائے لوگاں جہنم تو دور کیتا جائے اور جنت دے راہ دے چلایا جائے نبی علیہ السلام نے ایک قافلہ بھیجیا انہوں نے ایک امیر ایک صحابی نو بنایا قافلہ گیا او امیر کسی بات دے ہوتے ناراض ہو گیا اپنے ساتھیاں نو کہنے لگیا کہ لکڑیاں کٹھیاں کرو آگ جلاؤ آگ جلان تو بعد اس آگ دے اندر چھلنگ لگا دے صحابہ نے آکھیا کہ ایسی آگ دے اندر چھلنگ نہیں لگا سکتے کیونکہ اسی نبی پاک دا کلمہ پڑھیا جنت جان واسطے جہنم تو بچن واسطے نبی علیہ السلام کو واپس آئے آگے دسیا سونیا کہ اس طرح دا معاملہ ہویا ہے آپ نے فرمایا اگر تسی اس آگ دے اندر چھلنگ لگا دیں دے تو قیامت تک جہنم دے اندر ہی سڑتے رہتے میرا کلمہ تسی اس وجہ تو پڑھیا کہ تسی جہنم تو بچ جاؤ اور جنت دے پلیٹ فارم دے چل جاؤ تو حضرات توجہ فرمائیے
میں مختصر وقت دے اندر پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہنا میرے اور دوسرا دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آوے درود پیار دے نال محبت دے نال جناب محمد جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی وہ جو بولے تو رب کا قرآن آ گیا اللہ اکبر اللہ میں صدقے تے قربان جاواں حضرات دی وقار قرآن دیاں 17 دے تے غور کرنا فرمایا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا اللہ اکبر اللہ فرمایا سی اپنے پیغمبر نو اس گالو مبعوث فرمایا ہے اس گالو نبی بنا کے بھیجیا کہ میرا پیغمبر شاہد بن کے آیا ہے میرا پیغمبر مبشر بن کے آیا ہے میرا پیغمبر نذیر بن کے آیا ہے حضرات ذی وقار میرا پیغمبر مبشر بن کے آیا ہے یعنی جنت دیاں خوشخبریاں دین واسطے میرا پیغمبر آیا ہے لوگاں نو جہنم تو بچا کے جنت دے پلیٹ فارم دے تے جلان واسطے آیا ہے میرا پیغمبر اس گالوں آیا ہے کہ شرک و بدعات دے طریقے ختم ہو جان جہالتاں ختم ہو جان میرا پیغمبر آیا ہے کہ لوگ اپنی عطیاں نو اپنے ہتھاں دے نال زمین دے اندر دفن نہ کرن بلکہ اپنے جناب والا اپنی دھیاں دے رکھوالے بن جان میرا پیغمبر آیا ہے کہ لوگاں نو جنت دے پلیٹ فارم دے تے جلا دیتا جائے لوگاں نو کفر دی دلدل تو کٹ کے اسلام دی دولت تو سرفراز کیتا جائے حضرات دیوار کار غور کر دے جانا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے آخری وقت دے اندر جیڑا پیغام اپنی امت دے لوگانوں دیتا ہے اہل حدیث کانفرنس دیان والے ہیں میرے ساتھی آئے فقیر طالب علم تینوں پیغام دینا چاہتا ہے میرے آقا نے کی پیغام دیتا ہے آقا فرمانے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نہیں میرے محبوب علیہ السلام دے ہوتے کفیت تاری ہے بہت زیادہ بخار ہے لیکن میرے آقا اس طبیعت دے اندر بھی جڑا پیغام دین دے پینے میرے آقا فرمان دینے یہود و نصارہ دے ہوتے پھٹکار پہ جائے یہود و نصارہ دے ہوتے لانتا پہ جائے یہود و نصارہ دے ہوتے اللہ دا غضب پیدا ہو جائے فرمایا وجہ کی ہے غضب پیدا ہون دی وجہ کی ہے اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا انہوں نے نبیان دی قبرانو سجدہ گاہ بنا لیا ہے انہوں نے نبیان دی قبرانو سجدہ گاہ بنا لیا ہے حضرات تیزی وقار جانتے ہونا نبی تیز گالو آندے نے کہ لوگانو اللہ دا تعارف ہو جائے نبی تیز گالو آندے نے لوگانو جنت دا پتہ لگ جائے نبی تیز گالو آندے نے کہ لوگانو اللہ دا تعارف ہو جائے کہ لوگانو اسلام دا پتہ لگ جائے تے دین دا پتہ لگ جائے لیکن یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبران دی قبرانو سجدہ گاہ بنا لیا ہے نبی پاک نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وسنن یعبد اللہ میں محمد دعا کرتا پیا یہی پیغام محمد ہے میرے آقا فرماندے نے اللہم لا تجعل قبری وسنن یعبد آقا فرماندے نے اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنن دیں اللہ میری قبر نو میلا ٹھیلا نہ بنن دیں اللہ میری قبر تے عرس نہ ہوئے اللہ میری قبر تے ہوتی عبادتہ نہ ہونا شروع ہو جان حضرات تیزی وقار میری آقا علیہ السلام نے کی میسج دیتا ہے آقا نے کی پیغام دیتا ہے کہ لوگوں قبران دی زیارت کرنی ہے پر قبران دی تجارت نہیں کرنی لوگوں قبران دی ہوتے جایا کرو کہ موت یاد آ جائے
اس گلوں نہیں جانا کہ ہوتے جا کے کفر و شرک دے جناب والا تلدل دے اندر پھنس جاؤ، ہوتے جا کے تسی نبی پاک دا پیغام کو لے جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات ذی وقار میرے پیغمبر دا پیغام سنے تے اپنا ایمان تازہ کر۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا قرآن کہتا ہے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میرے آقا اس گلو آئے نے کہ ہدایت دا غلبہ ہو جائے، میرے آقا اس گلو آئے نے کہ ہدایت عام ہو جائے، میرے آقا اس گلو آئے نے کہ دنیا دے ہوتے اسلام دا غلبہ ہو جائے، میرے آقا اسلام دا غلبہ کرنے واسطے آئے نے۔ حضرات ذی وقار آج تیرے گھر دے اندر بھی اسلام، میرے گھر دے اندر بھی اسلام، اپنے آپ نو تو بھی مومن کہنا ہے، اپنے آپ نو میں بھی مومن کہنا۔ ادھی ادھی رات تک جلسہ سنتے رہنے ہیں لیکن میرے پیغمبر دا آخری میسج کی ہے، آقا فرماندے نے لوگوں سن لو نا، آقا فرماندے نے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ او لوگوں نماز پڑھتے رہیا جے، نماز پڑھتے رہیا جے، نماز پڑھتے رہیا جے، نمازاں نہ چھڑ کے بیٹھیا جے۔ جلسہ ساری رات سن پر نماز پڑھ کے سونی ہے، جلسہ ساری رات سن پر سویرے فجر دی نماز پڑھنی ہے، کاروبار کر پر زور دی نماز پڑھنی ہے، جنگ دے اندر جا پھر بھی نماز پڑھنی ہے، بیماروں میں تا بھی نماز پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات ذی وقار صحیح بخاری دی ترجمانی کرنا چاہنا وا، میرے ہو تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، میں پیار دے ترانے بول جانا چاہنا وا۔ شاہی تو جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہی تو جہان آیا آمنہ دے گھر، بن کے آیا سارے انبیاء دا فیصل، شاہی تو جہان آیا آمنہ دے گھر، چھا گئی بہار اج، چھا گئی بہار اج، گلشن ویران تھے، ہر سو جالا ہویا مدنی دیان تے، ہر سو جالا ہویا آقا دیان تے، ہر سو جالا ہویا سونے دیان تے، کفر دے بان ہوئے، کفر دے بان ہوئے، زیر و زبر، کفر دے بان ہوئے، زیر و زبر، بڑھ کے آیا سارے انبیاء دا فیصل، شاہی تو جہان آیا آمنہ دے گھر۔ اللہ اکبر اللہ، میرے آقا دا میسج سن دے، میرے آقا دا پیغام سنے۔ آقا فرماندے نے بچہ 7 سال دا ہو جائے تے نماز دا حکم دے دیا کرو، جدو بچہ 10 سال دا ہو جائے تے انہوں سختی کریا کرو نماز پڑھن دی۔ میرے آقا فرماندے نے نماز پڑھن دی سختی کریا کرو۔ حضرات ذی وقار صحیح بخاری دے اندر لکھے آئے، میرے آقا دے تے بیماری دی شدت آ گئی ہے، میرے آقا دے تے غشی دی کیفیت طاری ہو گئی ہے، لیکن جدو میرے آقا نو ہوش آیا ہے نا، میرے آقا پوچھ دے نہیں اے تے دسو نا نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ میرے ویریا نماز نہ چھٹ جائے، نماز والا تعلق چھٹ گیا تے سمجھ لے سارا کچھ رہ گیا۔ اللہ دی قسمیں تیرے پیار دے بندن اللہ دے نالوں تو ہی مضبوط ہوڑ گے جدو تو نمازی بنے گا، اور جڑا بندہ نمازی نہیں وہ بندہ کچھ بھی نہیں۔ میرے آقا فرماندے نے نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، میرے آقا فرماندے نے نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ صحابہ آئے نے، حضرت علی المرتضی ایک اور صحابی، میرے آقا نو انج کر کے جناب والا سہارا دیتا ہویا ہے، میرے آقا نے سہارا لے ہوئے نا، صحیح بخاری دے اندر لکھے اپنا ایمان نو تازہ کر لئی۔ میرے آقا دے قدم مبارک زمین تے لگ دے جا رہے نے، زمین تے میرے آقا دے قدم لگ دے جا رہے نے تے زمین تے لکیراں پیندیاں جا رہی ہیں۔ اے ساری کائنات دا پیغمبر، اے 14 طبقہ دا روشن پیغمبر، اے سارے گلستانہ دی بہار میرا پیغمبر، اے وضحا دے مخڑے والا میرا پیغمبر، واللیل دیاں زلفاں والا میرا پیغمبر، ما زاغ البصر دے نین والا میرا پیغمبر، وما رمیتا اذ رمیتا دے حتا والا میرا پیغمبر۔ ہر مجلس تے میرے آقا دی صفتاں ہوندیاں نے، لیکن میں سوال کرنا چاہنا وا میرے آقا کس طرف جاندے پے نے، میرے آقا کدھر جاندے پے نے؟ صحابہ بیان کردے نے میرے
مسجد دے اندر تشریف لے گئے نے نماز پڑھن واسطے تشریف لے گئے نے نماز پڑھن واسطے تشریف لے گئے نے نماز پڑھتا رہے گا تیری زندگی دے اندر ستے خیراں پیندیاں رہن گیاں جے نماز چھٹ گئی تے سارا کچھ چھٹ جائے گا نماز تکبیر نعرہ تکبیر نماز رہ گئی تے سب کچھ رہ گئی نماز ختم ہو گئی تے سب کچھ ختم ہو گئی سب تو پہلا سوال قیامت والے دن نماز دا یہی اس مجلس کے اندر آن دا پیغام ہے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے اور پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے ایک روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا شرم و حیا کے مارے سر کو جھکاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے آقا فرماندے نے اللہ دا قرآن کہہ رہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا آخر دعوانا الحمدللہ